کہ یہ کتاب لکھنے والے محمد بن یزید الربیعی القزوینی نام ہے۔ محمد تو نام ہے ان کا، یزید ان کے والد کا نام ہے۔ ربیعی یہ قبیلہ ربیہ سے تھے ایران کے، تو ان کو ربیعی کہا جاتا ہے۔ اور قزوینی، قزوین شہر ہے ایران کے اندر، تو اس شہر کی نسبت سے ان کو قزوینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ شہر قزوین جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت براء بن عازب نے فتح کیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں قزوین میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی تھی اور اسلام کی سلطنت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور امام محمد بن یزید قزوینی جو ہے یہ 209 ہجری میں قزوین میں پیدا ہوئے۔ 200 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 199 سال بعد، حضور کے وصال مقدس کے 199 سال بعد۔ اور اس کتاب کے منصع شہود پر آنے سے پہلے صحاح خمسہ تھی، 5 تھی۔ کیا صحاح کیا تھی؟ خمسہ، 5 صحاح تھی۔ یہ کتاب لکھی گئی عرصہ بعد۔ ایک امام محمد طاہر اقدس گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کو انہوں نے سیاہ ستہ میں شمار کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاہ ستہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہی کتابیں ہیں حدیث کی سیاہ۔ اہل علم مطالعہ کے دوران اس کی جگہ ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک کو بھی دیتے ہیں، اس کی جگہ مصنف ابن ابی شیبہ کو بھی دیتے ہیں، ابن ابی حبان کو بھی اس سے بہتر مقام دیتے ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ وہ ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور یہ امام ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں۔ تو فقیہت کے لحاظ سے اور مرتبے کے لحاظ سے تو ابن ابی شیبہ کو اوپر کے درجے پہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک توجہ طلب امر ہے کہ آج تک اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکی، نہ ہی تقدس اور اقداس کے پیش نظر کسی نے اس طرف پہلو تہی کرنے کی جرت کی ہے، جبکہ اس طرف غور و فکر کرنا کوئی گناہ یا ظلم کا کام نہیں ہے، بلکہ حقدار کو اس کا حق دینے کی کوشش کرنا عین حق ہے۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آپ کے نام کے حوالے سے یہ ابن ماجہ کے حوالے سے بڑی روایات ہیں عجیب عجیب۔ کچھ کہتے ہیں یہ ان کے دادا کا نام تھا ماجہ، تو ان کے ابو کو ابن ماجہ کہا کرتے تھے، بن ماجہ کہا کرتے تھے، تو ان کو ابن ماجہ کہتے ہیں۔ ایک بات اور غور سے سنیں، عربی کا قاعدہ ہے کہ طاہر بن اقبال، طاہر بن مزمن ابن اقبال ہو۔ سمجھ نہیں آئی بات کی کہ جب پوتے کا نام دادا سے جوڑیں گے تو پھر بن نہیں جوڑیں گے، ابن کہیں گے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ ویسے نسبت تھی چچا کو، تو چچا کو بن سے نہیں ملائیں گے، ابن سے ملائیں گے۔
حدیث کی سند کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا کریں، کہیں ابن ہوتا ہے کہیں بن ہوتا ہے، ابن اور بن کے فرق سے حدیث کی سند کو سمجھنے میں زمین آسمان کا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خاص سند کو پڑھتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے متحدہ اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا، 24 تعداد ان کی کتب میں روایت ہے کہ امام محمد بن یزید الربعی القزوینی نے 24 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور 8 شیوخ سے اکتساب فیض کیا۔ علم حاصل کرنا اور بات ہوتی ہے، اکتساب فیض کرنا اور بات ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنا جیسے آپ سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، لیکن کسی مرشد اور شیخ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں سے اکتساب فیض ہے۔ تو 8 شیوخ سے اکتساب فیض کیا۔ اب اس میں کسی کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ جناب پھر تو انہوں نے 8 بیعتیں کی ہوں گی۔ ایسا نہیں، بیعت ایک ہی ہوتی ہے، اپنے شیخ کامل کی نسبت سے جہاں جاؤ فیض ملتا ہے۔ تو یہ 5ویں صدی ہجری کے اخیر تک، 5ویں صدی ہجری کے اخیر تک بنیادی 5 ہی کتب تھیں: صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، اور حافظ محمد بن طاہر مقدسی 507 ہجری میں انہوں نے اس ابن ماجہ کی شرح لکھی اور انہوں نے ابن ماجہ کو صحاح میں شمار کیا۔ تو اس کے بعد یہ صحاح ستہ کی ٹرم استعمال ہونا شروع ہو گئی اور ابن ماجہ کو ان کتب کے ساتھ شمار کیا جانے لگا۔ ابن ماجہ کی کافی شروح لکھی گئی، شروح سمجھتے ہیں، شرح، تشریح، تفسیر۔ تو ان احادیث کی کتب کی مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں، مختلف زمانوں میں محدثین نے لکھی ہیں۔ تو یہ بہت ساری ہیں، تقریباً کوئی 21 کے لگ بھگ شروحات کا کتب میں ذکر ہے کہ 21 شرحیں ابن ماجہ کی لکھی گئی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ابتدائی تعارف تھا امام ابن ماجہ کا۔ وہ ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے تقریباً 13 سے 57 شہروں میں علم دین کے لیے سفر کیا اور مختلف جگہ سے اکتساب فیض بھی کیا اور علم حاصل بھی کیا۔ مدینہ بھی گئے، وہاں کے شیوخ سے بھی درس حاصل کیا انہوں نے۔ پہلا باب جو انہوں نے قائم کیا ہے وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا ہوگا۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، برکت کے لیے میں پہلی حدیث کا سند بھی اور متن بھی پڑھ دیتا ہوں، آگے ہم سند اور متن کو ایڈریس نہیں کریں گے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال شریک عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ میں تمہیں دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تمہیں امر کروں، حکم کروں، دوں، اس کو لے لو، اور جس سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز آ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ۔ نہیتکم عنہ فانتہوا، تم کو منع کروں جس سے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں جن چیزوں کے بارے میں چھوڑ دیا اس کے متعلق مجھے چھوڑ دو، یعنی میں نے جو بیان نہیں کیا نہ پوچھو، اس میں جو تمہارا معنی آتا ہے اس طرح کر لو، اور جن کے بارے میں تم سے بات کر دی گئی اس کو اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی تھے جو انبیاء سے غیر ضروری سوال کرتے تھے اور پھر ان سوال